یہ ناکارہ قسم کے کلمات مشرک کے منہ سے نکلنے لگے تھے. کبرت کلمہ تخرج من افواہ، ناکارہ بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہتے مگر نرا جھوٹ. تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. وتنشق الارض، زمین چر جائے. وتخر الجبال ہدا، اور گر پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر. ان دعوا للرحمن ولدا، ان کے اس کہنے سے کہ اللہ رحمان کی اولاد ہے. یہ ناراضگی دیکھے گا. تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. سورہ مریم کا آخر. وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے. وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ صفوف بن کے گرے. ان دعوا للرحمن ولدا، یہ اللہ رحمان کے لیے اولاد کی باتیں کرتے ہیں. متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی بیوی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. نہ نیازت بولادت، نہ بفرزند تو حاجت. احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی. نہ نیازت بولادت، نہ بفرزند تو حاجت. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ملائک کے بارے میں ہر دین اور شریعت میں اچھی خبریں رائج ہیں. ملائک ستائش کے قابل ہیں، اس واسطے ان کو ملائک سے زیادہ اعتقاد ہو گیا تھا. اور شریعت کی بندن موجود نہیں تھی تو نتیجتاً شرک کرنے لگے. یہ تو شریعت کا کمال ہے کہ ہر انسان کو حد میں رکھتی ہے. اگر یہ شرائع نہ ہو تو یہ موجودین لوگ بھی دین اسلام سے منحرف ہو جائے. یہ آپ جا کے دیکھیں آغا خانی فرقے کو، داؤدی بورے کو، آپ حیران ہو جائیں گے. کوئی چیز موجود نہیں، کچھ بھی نہیں. طواف کرتے ہیں، عمرے اور حج کرتے ہیں، وہاں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن سر پیر نہیں ہے عبادت کی. اور کم از کم پاکستان گورنمنٹ کو اتنا کرنا چاہیے تھا کہ کسی مذہب کا پتہ کرنا کہ یہ مسلمان کہلاتا ہے، کس وجہ سے مسلمان ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے شخص کو مسلمان کہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں. تو ایک قسم کے مشرکین بالکواکب، دوسری قسم مشرکین بالجن، اور تیسری قسم مشرکین بالملائک، اور چوتھی قسم مشرکین بعباد اللہ الصالحین، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا پوجا کرنے والے، ان کو حاجت روا، مشکل کشا و کارساز سمجھنے والے.